حکومت میں واقع ہوا ہے جس میں 12 جانیں گئی ہیں. اسپیکر صاحب میں بھی اس کی مذمت کروں گی. اور اس کے بعد میں جہاں 27ویں آئینی ترمیم میں بحث ہو رہی ہے تو اس نوائز میں ہم نے ایک بہت خوبصورت پروکار شخصیت اس بحث میں دب گئی ہے. وہ حال ہی میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. اسپیکر صاحب وہ میری پارٹی کے تو مرکزی ایک لیڈر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں پاکستان کی سیاست کے ایک مرکزی لیڈر رہے ہیں. اور میری اس وقت جس شخصیت کی میں بات کر رہی ہوں وہ ہے آفتاب شعبان میرانی. اسپیکر صاحب وہ ایک ایسی شخصیت تھے جو میں سمجھتی ہوں کہ اس ایوان میں جہاں ہم وزیر اعظم کی تصویریں لگاتے ہیں, فارمر اسپیکرز کی لگاتے ہیں, فارمر اپوزیشن لیڈرز کی لگاتے ہیں, تو وہاں ہمیں ایسی شخصیات جن کو ہم ویٹرن پولیٹیشنز کہیں ان کا ایک رول آف آنر ہونا چاہیے. آفتاب شعبان میرانی 4-5 دہائیوں سے اس نے اس ملک کی سیاست کو سرو کیا ہے اور اتنے دھیمے انداز میں سرو کیا ہے. وہ منسٹر فار ڈیفنس رہے اور وہ چیف منسٹر رہے. تو آئی ریئلی وانٹ ٹو سیلیبریٹ دس مین ٹوڈے. لیکن جہاں اس کی بات ہوئی وہاں ہمیں ایک اور سیاستدان جو کل اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے, عرفان صدیقی صاحب, اس کی بھی یاد کروں گی. لیکن یہ میں پھر اسپیکر صاحب آپ کی اٹینشن دلاؤں گی کہ ایک آنر رول ضرور بنائے ویٹرن پولیٹیشنز کے لیے کہ ہم اس اسمبلی میں ان کو سیلیبریٹ کریں. These are also unsung heroes of our parliament. اسپیکر صاحب 27th amendment یہاں پر اچکزئی صاحب کو میں بہت کیئرفلی سنتی ہوں. ہی از ایکیڈیمک, ہی از اے اسکالر, ان کا مطالعہ ہوتا ہے. لیکن میں اپنے چیئرمین کو فالو کروں گی. اور اس وقت ہم نے جو انگیج کیا, we understand that many provisions of this constitutional amendment bill are something that really need a lot of discussion, that may be a little bit controversial. لیکن جناب اسپیکر جس ماحول میں ہم ہیں تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے ہیں جتنا بھی آپ کو سپیس ملے, وہ آپ کو 1 انچ سپیس ملے, وہ آپ کو مائل سپیس ملے, اگر آپ کو سویلین سپریمیسی کی طرف جانا ہے تو آپ اس سپیس کو نہ چھوڑیں. اور میں یاد کروں گی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو کہ جب ان کو 17 سیٹس پر اسی نظام میں جن کا ان کو ذکر کر رہے تھے انہوں نے ان کو محدود کیا تو وہ ایسے کھڑی ہوئی جیسے وہ she was dominating the parliament. So we have to take whatever space we get. Boycott is not an option. اگر آپ کو 1 سیٹ پر بھی محدود کیا جا رہا ہے اور آپ کے اپنے اعمال ہیں, جو سلیکٹڈ والا چیپٹر تھا, جو سلیکشن والا چیپٹر تھا, وہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. تو اس لیے ایوری ایکشن ہیز کانسیکوینسز. جو آپ کا سلیکٹڈ والا دور تھا, ایوری ایکشن دیٹ یو ٹک ہیز کانسیکوینسز, اور وہ کانسیکوینسز ہم آج بھگت رہے. سو اس لیے پلیز لیٹ us put everything in perspective. Now, Mr. Speaker, whatever space we have, People's Party has always engaged positively with the Constitution, with the Parliament. اور ہمیں آپ کی طرف سے پروپوزلز ملے آئینی ترمیم کے حوالے سے. کل وزیر صاحب نے مسٹر اسپیکر ایک فہرست دی کہ جو امینڈمنٹس اس وقت ٹیبلڈ ہوئے ہیں, لیکن اگر پیپلز پارٹی کا رول آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں, اور ادھر مجھے پتہ نہیں کیوں یہاں پر ہمیں تنقید کا نشانہ کل ان کے بہت سارے اسپیکرز نے بنایا, لیکن پیپلز پارٹی کا اگر آپ رول 27th یا 26th امینڈمنٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان سارے شکوں کو دیکھنا پڑے گا جو اس وقت ٹیبلڈ نہیں ہیں. جناب اسپیکر, I want to make a list of those. Some of them are work in progress, but some of them are ones جو پیپلز پارٹی نے پہلے ہی کچل دیے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو پیپلز پارٹی کا کردار کو سراہنا ہوگا. سب سے پہلی امینڈمنٹ جو اس ملک کے وفاق کے حوالے سے پروپوز کی گئی تھی, جو اس وقت ٹیبل نہیں ہوئی ہے, اور وہ ہے امینڈمنٹس ریگارڈنگ فیڈرل اسٹرکچر اینڈ فیڈرل ریسورسز. جناب اسپیکر 163A جس کا ادھر ذکر نہیں ہے. کیوں نہیں ذکر ہے اور یہ کیوں اہم ہے؟ یہ اس لیے اہم ہے کہ پاکستان کی 18ویں ترمیم ہو, NFC ایوارڈ ہو,
163A is a very important provision, اور وہ اس وقت ٹیبل نہیں ہوا کیونکہ پیپلز پارٹی نے منع کر دیا تھا کہ صوبائی خود مختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. اور اچکزئی صاحب, یو وڈ بیئر وٹنس کہ 1973 کہ جب ہم نے کولونیل لیگیسی کو خیر آباد کہا, پہلے جو یہ براؤن صاحبز تھے ڈی سیز, ان کے پاورز کو محدود کیا, آپ واپس کیوں لے کے آنا چاہتے تھے؟ یہ بھی ہم نے اس وقت ٹیبل نہیں ہونے دیا مسٹر اسپیکر. اور اسی طریقے سے امینڈمنٹس آن ڈیول نیشنلٹی, یہ بھی ہم نے نہیں ٹیبل ہونے دیا. ایک اور امینڈمنٹ ہے, اگین آئی وڈ ریٹریٹ دیٹ دی اپوزیشن مسٹ انگیج آن دس. یہ ہے چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ. چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ پہ بھی بحث جاری ہے, اور اس پر آف کورس آل پولیٹیکل پارٹیز شوڈ سٹ ٹوگیدر, بیکاز اس ملک میں جو ڈیموکریٹک پیریڈ ہے, جو ہمیں پوسٹ 18th امینڈمنٹ ملا ہے, یہ اسپیس اگر ہمیں آگے اس کو لے کے جانا ہے, اور سویلین اسپیس اور آپ کی جو شکایتیں ہیں وہ اسی الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہیں, تو اس کی اپوائنٹمنٹ پر ہمیں ضرور انگیج کرنا ہے. مسٹر اسپیکر, دیٹ از آلسو ناٹ بین ٹیبلڈ. دین فائنلی امینڈمنٹس ان 243, اور اس حوالے سے میں کیا کہوں, آپ کل جو دہشت گردی کی اس ملک میں نہ صرف لہر چلی, ریجن میں بھی لہر چلی, ایسے ہی دھماکے ہمارے پڑوس اور رائیول ملک میں بھی چلے ہیں. افغانستان اور پورا ریجن جو ہے وہ اس وقت انسٹیبلٹی کا شکار ہے. تو امینڈمنٹس ان آرٹیکل 243 آر اباؤٹ کمانڈ اسٹرکچر, اور اس کمانڈ سٹرکچر کے ریفارم کو آپ اس پس منظر میں دیکھنا ہے کہ آپ نے ایک جنگ جیتی ہے, مشکل جنگ آپ نے جیتی ہے. دوسری جنگ ایسی ہے مسٹر اسپیکر which we cannot pin down. You would all bear me out, hear me, کہ اس وقت جو جنگیں ہیں, ایک تو انڈیا پاکستان کی جنگ تو ہے, وہ فزیکل تھی, پریزنٹ تھی, the enemy was known. لیکن کیا کل کے دھماکے میں کوئی مجھے بتا سکے گا کہ enemy کون ہے؟ تو یہ جو اے سیمیٹرک جنگ ہے, یہ صرف بارڈرز پر نہیں ہے, نہ یہ ایسٹ میں ہے, نہ یہ ویسٹ میں ہے, نہ یہ افغان سرحدوں میں ہے, یا یہ ہمارے ایسٹرن سرحدوں میں ہے. یہ جنگ جو ہے ہمارے اندر بھی ایک یہ جنگ چل رہی ہے, اور یہ جو پراکسی وارز ہیں, اے سیمیٹرک وارز ہیں, اس کو فیس کرنے کے لیے not only do we need national unity but also we need to support our armed forces. اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس شک کو زمینی حقائق دیکھ کر ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا نو ڈبیٹ, وی سپورٹ دس چینج ان کمانڈ مسٹر اسپیکر. اینڈ فائنلی جو سب سے کنٹینشیس ایشو ہے وہ ہے ہمارا اور جو ٹیبل ہوا ہے وہ جوڈیشل اسٹرکچر. اور جوڈیشل اسٹرکچر میں دو اہم نکات ہیں. ایک نقطہ ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, اور سیکنڈ ہے ٹرانسفر آف ججز. مسٹر اسپیکر, جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے اس کی بیگیج, جو ہماری ہسٹوریکل بیگیج ہے, وہ ایسی ہے کہ ہمیں ایک طویل عرصہ ہم نے بھگتے ہیں ایسی جوڈیشل ججمنٹس کو جو دنیا بھر کی جورسپروڈنس میں اس لیے کوٹ کی جاتی ہیں کہ دے آر ویری اسٹرینج concoctions. This is the doctrine of necessity. The doctrine of necessity was a concept that was buried in jurisprudence. Jurisprudence kya? It was buried in the annals of history. اس کو نکال کے پتہ نہیں کون سے جج نے, آپ کو زیادہ اس جج کا نام ہو, جسٹس منیر تھے, he brought it out from nowhere. اور اس ڈکٹم کا مطلب ہے کہ that which is illegal by law is law by necessity. Now that dictum was used to dismiss elected parliaments, constituent assemblies and several prime ministers. And اس کے نتیجے میں شہید بی بی and نواز شریف in their wisdom said کہ ہمیں ایسی جوڈیشری نہیں چاہیے that rationalizes unconstitutional rules, that dismisses elected prime ministers, that dismisses parliaments. اور اس perspective میں constitutional court کا تصور دیا گیا, and therefore we are talking about the constitutional court here. Mr. Speaker, so it is something that all parties agreed to, اور کبھی کسی نے یہ نہیں اٹھ کے کہا
ایون سلیکٹڈ کے ٹائم میں نہیں اٹھ کے کہا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں وہ they themselves would cite the Charter of Democracy as a living document, as a document that is a work in progress, Mr. Speaker. And finally, the transfer of judges. جو ٹرانسفر آف ججز ہے مسٹر اسپیکر، اس پہ ہمارا بہت پارٹی میں بحث ہوا، اینڈ وی انڈورس دس ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ٹرانسفر آف ججز شوڈ ناٹ بی یوزڈ ایز آرم ٹوسٹنگ آف ججز، اٹ شوڈ جسٹ بی اے سسٹمیٹک پروویژن. اور اس کے لیے پیپلز پارٹی نے بہت سارے چیکس تجویز کیے. میں کمیٹی میں بیٹھی تھی تو ہم نے یہ چیکس کیے کہ کوئی both the chief justices will be present. جن چیف جسٹسز کے ٹرانسفرز to and from ہو رہے ہیں, they should be present in the Judicial Commission, and there shall be no permanent. کہ آئین جو ہے وہ اگین اٹس اے ورک ان پروگرس, اور ہم امینڈمنٹس ایسی بنانے جا رہے ہیں جو یقیناً پاکستان کے آئینی اسٹرکچر جو ہے اس میں ریفارمز ہیں, بٹ ایف دیر آر آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز وی کین ہیو امینڈمنٹس ٹو ریزالو سم آف دا ڈیفیکلٹیز جو اس میں آ رہے ہیں. جہاں تک امیونٹیز کی بات ہے تو امیونٹیز جو ہیں وہ ہمارے وار ہیروز کے لیے امیونٹیز ہیں, کوئی عہدے کے لیے نہیں ہے, کوئی پرسن کے لیے نہیں ہے. اور اگر وار ہیروز کے لیے ہے تو جو کمانڈر ان چیف ہے, اینڈ دیٹ از اگین ناٹ اے پرسن بٹ اے پوزیشن, اس کے لیے امیونٹیز ہیں مسٹر اسپیکر. سو آئی تھنک دیٹ دا اپوزیشن, ایز آئی کیپ سیئنگ, مسٹ انگیج ود واٹ ایور اسپیس دے ہیو. پیپلز پارٹی, جس نے بھی اس ملک کی سیاسی تاریخ پڑھی ہے, پیپلز پارٹی نے آپ سے 10 گنا زیادہ چیزیں بھگتی ہیں. آئی مائی سیلف ایم اے پروڈکٹ آف جنرل, میری جو سیاست یا سیاسی اویکننگ ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے ٹائم پہ ہے, جب ہمارے اپنے خاندان جو ہے وہ پورے انہوں نے اس مارشل لاء کو فیس کرنے میں اپنی زندگیاں بیت گئی ہیں. بٹ وی ہیو ٹو کنٹینیو دا جرنی فار سویلین سپریمیسی از اے جرنی دس انٹائر پارلیمنٹ ہیز ٹو فائٹ ٹوگیدر. اور آخر میں یہ کہوں گی کہ ٹو دا گورنمنٹ, so the government must legislate or bring amendments thinking کہ کل کو وہ ادھر بیٹھیں گے. تو آپ ہم بھی اتنے ایکسٹریم پر نہ جائیں کہ کل کو ہم ادھر بیٹھیں تو ہمیں تکلیف ہو. But I'll tell this government also کہ tomorrow you will be sitting in these benches. آپ کو ایسی جوڈیشری بھی نہیں چاہیے جو ایکٹیوسٹ بھی ہو, جو پولیٹیکل بھی ہو, جو 186 کے اوپر آیا دن ایسی نوٹسز لے کہ آپ بحیثیت منسٹر, بحیثیت پرائم منسٹر جو ہے آپ کی کوئی حیثیت نہ رہے. If we bring this wisdom into this house, I think we can continue to engage with each other, whatever space we have, whatever space you have. So let us work together and you know, bring this whole journey for political and civilian supremacy forward. Thank you, Speaker sir. جی ثناء اللہ خان صاحب.